الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل والے سیشن میں ہم نے جو آیات مکمل کی تھیں اور اس میں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق بعثت کا تذکرہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کا موقف، اس کے تعلق سے بعض باتیں بیان کی گئی تھیں، اور اس سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں جو جھگڑے تھے اس کا بھی تذکرہ آیا تھا، اور ان کے کچھ من گھڑت جو عقائد تھے ان کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس رکوع میں، آیت نمبر 122 ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 122۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ پہلا پارہ جہاں پر 1/4 ہوا تھا، پاؤ ہوا تھا، اس سے تھوڑا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا، یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تھا اور ان کو اپنی نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں پر بھی پھر اسی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کے فرزندوں، اسرائیل کی اولادوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فوقیت دی، فضیلت دی، سارے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ جیسا کہ تذکرہ ہوا اس سے پہلے بھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات، امتیازات، انعامات سے نوازا تھا، بہت سی ایسی چیزیں انہیں دی تھیں جو دیگر اقوام کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو نافرمانیوں کی روش تھی اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سزائیں مسلط کی، جو عذاب ان پر مسلط کیے، اور قرآن مجید کے پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ تھا اور آگے بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ تو یہ تمام معاملات ان کے ساتھ پیش آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان کے لیے اس بات کا ذکر کرنا گویا انہیں یاد دلانا تھا کہ تم پر کتنی نعمتیں کی گئیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بندروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کیا، اور اس کے بعد پھر ادھر چھٹے پارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سزائیں اللہ تعالیٰ کی ان پر آئی ہیں تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بھی ان کو مسخ کیا گیا۔ یہ سارے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، وہاں پر تو سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، اور ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے انسان کوئی فائن بھر دے، کوئی فدیہ دے دے اور اس کے بدلے میں چھوٹ جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی، کوئی ریفرنس کام آئے گا، نہ کوئی کسی کا ریکمنڈیشن لیٹر وہاں پر چلے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔
ولا هم ينصرون، اور نہ پھر کوئی مدد ملے گی انسان کو، کسی طرح کی مدد بھی وہاں پر حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس فیصلے کیے جائیں گے، جو نیک ہوں گے ان کے حق میں فیصلے کیے جائیں گے، اور جو بدعمالیاں کرنے والے رہے ہوں گے ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ فیصلے صادر فرمائیں گے، اور وہ چاہیں گے بھی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی ان کے پاس وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہیں گے کہ زمین میں جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیں، سب کچھ بطور فدیہ دے دیں، تو بھی اللہ کے عذاب سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ بات صاف ہے کہ جو دنیا میں جو زندگی دی گئی ہے اس میں جو لوگ عمل کریں گے، اس کے اندر جو لوگ نیکی کریں گے، اس کے اندر جن کی روش صحیح ہوگی، جو دین پر عمل کریں گے، آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں ڈالیں گے اور ان کے لیے فیصلے صادر فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اس طرح کے دین پر گویا کہ جو لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے، اس سے دور بھاگیں گے، برائیوں میں پڑیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہاں پر وہ انہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت و پیشوائی اور اس کا جو پس منظر تھا، اس کا جو سین تھا، اس کا تذکرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس زمانے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ان کے رب نے چند مطالبات و فرامین کے ذریعے سے، چند کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا، مختلف چیزیں ان کو بتائی گئیں، اللہ رب العزت نے ان کے امتحانات لیے اور فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو جو ابھی بالکل نومولود ہے، نیو بورن ہے، اس کو اور بیوی کو وادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جائیے، اور اس سے پہلے انہیں اپنی قوم سے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے حکم سے کرنا پڑی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر وادٍ غیر ذی زرع یعنی ایک ایسی بنجر غیر آباد جگہ جس کو مکہ مکرمہ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم گھر ہے، آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، وہاں پر اولاد کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر جب وہی اولاد چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، بلکہ دوڑنے کے قابل ہو گئی، ایک عمر میں پہنچ گئی، اور جب محبوب ترین ہوتی جاتی ہے اولاد، جس طرح اس کی عمر بڑھتی ہے، تو پھر اس کو ذبح کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، قربانی حضرت اسماعیل کی مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو امتحان حضرت ابراہیم کا لینا تھا، انہوں نے وہ بھی پورا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی امتحانات لیے گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان تمام امتحانات کو پورا کیا۔ اب اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، جب انہوں نے سارے امتحانات پاس کر لیے، ساری چیزوں کو مکمل کر لیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو امامت، پیشوائی عطا کروں گا، میں تمہیں لوگوں کا لیڈر بناؤں گا، اور اب جو بھی ملتیں آئیں گی وہ ملت ابراہیمی ہوں گی، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کریں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، پھر ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف پیدا ہوئے، پھر اسی نسل میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مبعوث کیے گئے، اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں چلتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا۔
تو چاہے دیگر انبیاء اکرام ہو یا سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے گئے، اور یہ ملت ابراہیمی ہے، ان کے بعد جو ملت آئی وہ سب ملت ابراہیمی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، پیشوا بنایا۔ اور اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات عرض کی تھی، فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے، آپ کو لیڈرشپ عطا کریں گے، آپ کو پیشوا بنائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ من ذریتی، کیا میری اولاد کو بھی یہ ٹائٹل ملے گا؟ کیا میری اولاد کو بھی شرف حاصل ہوگا؟ کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ چیز رہیں گی؟ کیا انہیں بھی اس طرح کی چیزیں، یہ اعزاز انہیں دیا جائے گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ امتیاز انہیں نہیں ملے گا جو میرے راستے سے منحرف ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو غلط کار ہوں گے، جو زیادتیاں کریں گے، جو ملت ابراہیمی کے طریقے سے انحراف کریں گے، اس کے منحرف ہوں گے، پھر اسے میں شامل نہیں۔ اس بات سے ایک نقطہ یہ نکل کر آتا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کی نیکیوں کے راستے پر عمل کرتی ہے، ہوتا ہے کہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، نیکی کی روش اختیار کرتے ہیں، اگر اولادیں اسی روش پر قائم رہتی ہیں، اپنے ماں باپ کی ان نیکیوں کا پاس و لحاظ کرتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، اس کو باقی رکھتی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں نوازتے ہیں، برکتیں بھی ہوتی ہیں، اعزازات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطائیں ان کو دی جاتی ہیں۔ اور اگر اولاد اس روش کو باقی نہیں رکھتی ہے، اگر اولاد والدین کی نیکیوں کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتی ہے تو پھر اس کو برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوں گے، نسلیں ان کی اس پر عمل پیرا ہوں گی، تو پھر کئی پشتوں تک اس کی برکتیں پہنچیں گی، اور کئی نسلیں اس سے جو ہے سرفراز ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا گیا، اگر اس چیز کو چھوڑ دیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ برکتیں حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی نیکیوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے دیندار ہونے کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے، سب کی طرف سے کافی ہے، ہم دیندار ہیں، مرد حضرات سمجھتے ہیں ہم مسجد جا رہے ہیں، مائیں سوچتی ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اولاد جو ہے وہ دیگر چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کی اسلامی تربیت نہیں ہو رہی، ان کو دین نہیں سکھایا جا رہا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کسی طرح سیکھ جائیں گے۔ اب جب سکھایا نہیں گیا ہے اور اس کے بعد پھر امیدیں لگائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے نتائج نکل کر نہیں آئیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکتیں اور دین نسلوں تک باقی رہے، اللہ تعالیٰ اس دین کے نور کو اگلی نسلوں تک منتقل فرمائے اور پشتوں تک، کئی پیڑھیوں تک اس کا اثر جائے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو دین سکھانا پڑے گا۔ اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے اس میں کہ انہوں نے کس طرح فکر کی تھی اپنی اولاد کی کہ وہ کس کی عبادت کریں گے، ابھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ تمام افکار ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اور اگر خاص طور پر مائیں اس کی فکر کریں گی، عورتیں اس کی فکر کریں گی، خواتین اس کی فکر کریں گی کہ گھر کے اندر یہ ماحول پیدا ہو اور اولادوں کو صحیح تربیت دی جائے، ان کے ایمان کی، ان کے دین کی فکر کی جائے، تو پھر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اس کے بہترین نتائج نکل کر آئیں گے، اور ہر گھر میں دین کی روشنی بھی باقی رہے گی، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو تمام لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اس کو مرجع بنایا، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا،
اور اس کو پوری طرح سے مامون بنایا، پوری طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سراپا امن بنا دیا، وہاں کی ہر چیز مامون ہے، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ جن حضرات نے کعبہ مقدسہ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے دیکھا ہے، اور یوں بھی جو افراد تصاویر دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرم کے اندر بیت اللہ کے پاس مطاف میں جو ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت کعبے کی تجدید کا کام کر رہے تھے، اس کو دوبارہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ کام کرتے تھے، مقام ابراہیم وہ حرم مطہر میں رکھا ہوا ہے، مطاف کے اندر ہے۔ اور طواف السنہ، کوئی بھی انسان جو طواف کرتا ہے اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہے، حکم یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے آس پاس اس کو ادا کیا جائے، لیکن چونکہ اب جو بھیڑ کا عالم ہوتا ہے اور جو ان کا سسٹم ہے، اس کے تحت پھر یہ ہے کہ اسی سمت میں تھوڑا پیچھے ہٹ کر وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یعنی اس کے ارد گرد نماز ادا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو صاف کریں، پاک کریں۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو لوگ طواف کرنے آئیں گے، جو اعتکاف کریں گے، جو نمازیں ادا کریں گے، ان کے لیے ہمارے گھر کو صاف کرو، صاف رکھو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اس گھر کو امن والا بنا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، اس کو سراپا امن بنا دیجئے، ہر چیز سے مامون کر دیجئے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں کے باشندے، یہاں کے شہری، یہاں کے جو سیویلینز ہوں گے، اللہ تعالیٰ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ہر قسم کے پھل بطور رزق کے عطا فرما دیجئے۔ ان افراد کو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ انہیں یہ چیزیں عطا فرما دیجئے کہ انہیں رزق کے طور پر مختلف قسم کے پھل عطا فرما دیجئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے جو اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک تو وہ سراپا امن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلد امین بنایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ بلد امین ہے، یعنی مامون ہے، ہر چیز سے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، وہ سراپا امن اس کو بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی اپنی کھیتی نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، لیکن اس
کے باوجود پوری دنیا کے تمام ملکوں سے جو وہاں پر پہنچتے ہیں سب سے بہترین کوالٹی کی تمام چیزیں ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں، وہاں کے افراد اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہاں کے باشندوں کو طرح طرح کی چیزیں رزق کے طور پر عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوں گے ہم کسی قدر ان کو بھی موقع دیں گے، ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، زندگی کے کچھ ساز و سامان ان کو بھی ملیں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم ان کو عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے، برے عذاب میں ان کو پھینک دیں گے، اور ان کا بڑا ہی برا انجام ہوگا، بڑا ہی برا ٹھکانہ ان کا ہوگا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی اس کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، اس کا کام کر رہے تھے، اور یہ وہی بیت اللہ ہے، یہ وہی کعبہ ہے، یہ وہی بیت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا روئے زمین پر جو بکہ میں یعنی کعبہ مقدسہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا تھا، یعنی یہ گھر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا کے وجود کے ساتھ اس کا وجود بھی تھا، اور اس کے بعد طوفان نوح میں کعبے کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے کچھ نشانات وہاں پر باقی رکھے گئے تھے، چونکہ دوبارہ کعبے کو پھر وہاں پر اس کی تجدید کا کام ہونا تھا، یعنی دوبارہ سے اس کی عمارت کو کھڑا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سونپی، اور انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے یہ کام کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارا یہ عمل ہم سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، بے شک اللہ آپ ہے جو سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا دوبارہ، اور وہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اس کے باوجود وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم عبادات کر رہے ہوں، چاہے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو چیز بھی کر رہے ہوں، ہمیں اللہ سے یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس طرح عمل کرتے جس طرح آپ کا مطلوب ہے، یعنی جس طرح آپ چاہتے ہیں، ہماری اوقات، ہماری بساط، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی طاقت اور حیثیت کے بقدر یہ کام کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، یہ پیغام اس سے ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی ہم نے کام کر لیا، ٹھیک ہے، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک صحیح الفطرت انسان، ایک صحیح مومن جو ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر کروں، اور اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے اعمال کو، میری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ جو بھی نیکی ہم کر رہے ہوں، جو بھی چیز ہم کر رہے ہوں، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا ربنا
ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا مطیع بنا لے، اپنا فرما بردار بنا لے، مسلم بنا لے، تاکہ ہم دونوں آپ کے آگے جھکنے والے مکمل اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں۔ اور اس کے بعد پھر مزید یہ دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی مطیع ہو، آپ کی فرما بردار ہو، جو صرف آپ کی مکمل اطاعت کرنے والی ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہماری عبادت کے مقامات ہمیں دکھا دیجئے، ہماری عبادت کا طریقہ ہمیں سکھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہم پر عنایت فرما دیجئے، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ انک انت التواب الرحیم، آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ بے شک آپ ہی ہیں، انک انت التواب، آپ ہی یقیناً خوب توبہ کو قبول کرنے والے، خوب شفقت کرنے والے، عنایت کرنے والے، رحیم، اور آپ ہی ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالی ہم پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما لے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے مالک، ہماری جو اولاد میں آپ جو مطیع اور فرما بردار امت پیدا فرمائیں گے، اس میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے، ایک ایسا رسول کو بھیج دے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ایک ایسا رسول بھیج دے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، اور یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ بنائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور آپ بڑی حکمت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دعا کا سرمایہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں سے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کیا تھی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ پہلے پارے کا اختتام ہوگا۔ اس میں تفصیل مزید ہے، ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ان دو رکوع کو، یہ جو دو باقی ہیں، اس کو ہم کل مکمل کریں، اور اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، اور خاص طور پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو اس کے اندر اہم پیغام ہے، اور پھر موجودہ حالات کے پیش نظر اس کی جو ضرورت ہے اور جتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ تمام باتیں سامنے آئیں اور ہم سب کے لیے قابل عمل بھی ہوں، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، ہم اس کو نافذ بھی کریں، اور اپنی زندگیوں میں اس کے اگر ہم اس کو نافذ کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو حصہ ہے اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔